کشمیر کی صورتحال انتہائی زیادہ مخدوش ہے. وہاں پہ ایکشن کمیٹی جس کو کہا جاتا ہے وہ حکومت کے مقابلے میں کھڑی ہے. یہی ظاہر کیا جا رہا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شرپسندوں کی طرف سے، ان شرپسندوں کی طرف سے اخبارات میں لکھا گیا ہے، میڈیا میں آ رہا ہے مسلسل کہ ان کی فائرنگ سے 4 جوان شہید ہو گئے. یہ سیکورٹی اہلکار ہیں جو ان کی فائرنگ سے شہید ہوئے، یہ کہا گیا ہے ہمارے میڈیا کی طرف سے. جبکہ ایکشن کمیٹی کے ایک نوجوان شاہ زیب شاید اس کا نام تھا، سب سے پہلے وہ جاں بحق وہاں پہ ہوا تھا. اس سے پہلے وہاں پہ ایک طرح کی آگ لگی ہوئی تھی جس پر مزید بھی تیل چھڑکا گیا. کس نے تیل چھڑکا ہے؟ دونوں فریقین ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں، جیسے دشمن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. بہرحال انتہائی زیادہ افسوسناک صورتحال ہے. اس پر بعد میں تھوڑی سی بات کریں گے. پہلے گلگت بلتستان کی بات کر لیتے ہیں. وہاں کے تقریباً سارے کے سارے نتائج آ چکے ہیں. پہلے جس طرح سے نتائج آ رہے تھے اس میں آزاد امیدوار جو زیادہ تر تحریک انصاف کے تھے ان کی جیت کا اعلان پہ اعلان ہو رہا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ رات کے 10 بجے نتائج آنا بند ہو گئے. اس موقع پر جس طرح سے نتائج آ رہے تھے وہاں پہ تحریک انصاف کی طرف سے، ان کے کارکنوں کی طرف سے، مقامی لیڈروں کی طرف سے جشن منایا گیا. ان کو یقین تھا کہ ہم جیت گئے ہیں. ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی گئی. یہ ذرا دیکھیے کہ کتنے یہ لوگ پرجوش ہیں، کتنے ایک دوسرے کے لیے والہانہ پن دکھا رہے ہیں، کس طرح سے عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں. لیکن یہ رات کو سو گئے، ابھی تک جاگے نہیں ہیں، اور یہ جاگیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ رزلٹ کیا ہے، رات کو کیا تھا جب انہوں نے جشن منایا تھا، صبح کیا رزلٹ ہے. وہاں پہ تحریک انصاف جو رزلٹ سامنے آئے ہیں کہیں پہ نظر نہیں آتی، لیکن رات کو ان کی طرف سے جشن منایا گیا. ویسے وہاں پہ تحریک انصاف کا ایک بھی امیدوار پارٹی کا نہیں تھا، کیونکہ ان کو پارٹی کے طور پر وہاں پہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور ان کو نشان بھی اسی طرح سے جس طرح سے پاکستان میں فروری میں انتخابات ہوئے تھے 2024 میں، کسی کو آلو نشان دیا گیا تھا، کسی کو چمٹا نشان دیا گیا تھا، کسی کو جوتا نشان دیا گیا تھا، کسی کو بینگن نشان دیا گیا تھا. اس طرح کے مضحکہ کے نشانات دیے گئے تھے. وہاں پہ ان کی طرف سے بلے باز کا نشان مانگا گیا تھا، وہ کسی کو بھی الاٹ نہیں کیا گیا. ان کو بھی وہاں پہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو جو سارے کے سارے آزاد حیثیت سے لڑ رہے تھے ان کو مختلف انتخابی نشانات دیے گئے. اس کے باوجود بھی وہاں پہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جیت گئے، لیکن آدھی رات کے بعد جب رزلٹ سامنے آئے تو پیپلز پارٹی کو جیتا ہوا بتایا جا رہا تھا. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میرے سامنے کچھ اخبارات ہیں، اس کی ذرا آپ ہیڈ لائن دیکھیے ان میں کیا کہا. سب سے پہلے یہ جنگ اخبار دیکھ لیتے ہیں. جنگ اخبار کی ہیڈ لائن ہے گلگت بلتستان PPP 10، نون لیگ 6 آزاد امیدوار 5 کامیاب ہوئے. یہاں پہ پیپلز پارٹی کے بتایا گیا ہے کہ 10 امیدوار، اور یہ یاد رہے کہ آدھی رات تک اخبارات شائع ہو جاتے ہیں. یہ میرے سامنے ہے پاکستان اخبار، اس کی ہیڈ لائن ہے گلگت بلتستان انتخابات پیپلز پارٹی 7، نون لیگ 2، آزاد ارکان 4 سیٹوں پر کامیاب. جبکہ نوائے وقت کی ہیڈ لائن ہے گلگت بلتستان میں انتخابی مارکا PPP 11، مسلم لیگ نون 7، 3 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے. سارے کے سارے اخبارات کی الگ الگ ہیڈ لائن ہے. اس وقت دن کے 11 بجے ہیں اور جیو پر یہ خبر چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے 9 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک اخبار نے لکھا کہ 11 پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، دوسرے نے لکھا 7 ہوئے ہیں، اور ایک اخبار نے لکھا کہ 10 ہوئے ہیں. جنگ کی طرف سے کہا گیا کہ 10 ہوئے، لیکن جنگ کی طرف سے جو ان کا جیو چینل آج دن کے 11 بجے وہ بتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے 9 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے 3 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. رات کو ان کے بتایا گیا کہ 7 امیدوار یا 6 امیدوار ہیں، لیکن کم ہوتے ہوتے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے 3 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. تو وہاں پہ جس طرح سے کہا گیا کہ تحریک انصاف نے رات کو جشن منایا، ابھی تک وہ جشن منا کے جاگے نہیں ہیں. جاگیں گے تو جب رزلٹ سنیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے. فوری طور پہ تو جس طرح انہوں نے جشن منایا تھا ان کے ہاں ماتم کا سما ہوگا کہ ہمارے ساتھ آخر کار ہوا کیا ہے. تو ناظرین، حقائق ہمیشہ سے یہ چلے آ رہے ہیں. 2009 میں وہاں پہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ صوبہ بنایا گیا تھا، صوبے کا درجہ دیا گیا تھا، سب سے پہلے انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے میدان مارا گیا. 2015 میں انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نون اقتدار میں آ چکی تھی اور انہوں نے وہاں پہ صفایا کر دیا. مسلم لیگ نون کی وہاں پہ حکومت بنی. 2020-21 میں انتخابات ہوتے ہیں جو اسمبلی اب ختم ہوئی ہے تو تحریک انصاف کی طرف سے صفایا کیا گیا، ان کی حکومت بنی. لیکن 2-2.5 سال کے بعد وہاں کے جو خالد خورشید تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، ان کو الگ کر دیا گیا. ان کی جگہ پر فارورڈ
بلاک بن گیا اور اس کے گلبر صاحب وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنے اور انہوں نے ہی مدت اپنی پوری کی. اس اسمبلی کی مدت پوری ہوئی لیکن تحریک انصاف کی مدت پوری نہ ہو سکی کیونکہ مرکز میں ان کی حکومت گرائی جا چکی تھی. یہاں پہ ان کی حکومت گرائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی تحریک انصاف کی حکومت گرا دی گئی. ہوتا یہی چلا آ رہا ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے اسی کی گلگت بلتستان میں حکومت ہوتی ہے. یہ تو 3 حکومتوں کی بات ہے لیکن کشمیر میں ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے جس کی مرکز میں حکومت ہے پاکستان کی اسی کی آزاد کشمیر میں انتخابات میں حکومت بن جاتی ہے. وہ پارٹی انتخابات میں جیت جاتی ہے لیکن اس دفعہ معاملہ ہوا کہ مسلم لیگ تیسرے نمبر پر چلی گئی. مرکز میں ان کی حکومت ہے لیکن گلگت بلتستان میں یہ تیسرے نمبر پر آئے ہیں. حقائق تو وہاں پہ یہ ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے جس طرح سے اکثریت تھی یہی جیتنے والی پارٹی تھی یہی جیتی ہے. لیکن رات کو پھر جس طرح سے پاکستان میں نتائج تبدیل کیے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی اسی طرح سے نتائج تبدیل کر دیے گئے ہیں. وہاں پہ اگر اکثریت کو دیکھا جائے جس طرح سے وہاں پہ ٹرن آؤٹ رہا جس طرح سے تحریک انصاف کے پولنگ اسٹیشنوں پر لوگ موجود تھے خصوصی طور پر جس طرح سے خواتین وہاں پہ گئی ہیں تحریک انصاف کی جیت بنتی ہے. یا پھر حقائق کو دیکھا جائے تو پھر مسلم لیگ نون کی جیت بننی تھی کیونکہ مسلم لیگ نون مرکز میں حکومت میں ہے. لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام نہیں ہوں گے اگر ہم کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے. لیکن عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ لوگوں کی چونکہ جذباتی وابستگی ہے اس لیے ان کی جیت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارا سود و زیاں کیا ہے ہمارا نقصان کیا ہمارا فائدہ کیا. انہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دے دیا. لیکن پیپلز پارٹی کا کسی بھی طور پہ وہاں پہ جیتنا بنتا نہیں ہے لیکن ان کو جتا دیا گیا. یہ دیکھیے کہ وہاں پہ عجیب صورتحال ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا ہے لیکن پاکستان میں ہر جگہ پر جشن مسلم لیگ نون کی طرف سے منایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے سب سے زیادہ شور شرابہ کیا گیا کہ فارم 47 وہاں پہ چل رہا ہے. فارم 47 کو نہیں دیکھا جا رہا وہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کی طرف سے تو کیا بات کی جانی تھی لیکن تحریک انصاف کی طرف سے بھی دھاندلی کی بات کی جا رہی تھی. ان کو تو انتخابی مہم چلانے ہی کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. وہاں پہ گوہر خان گئے یا ایک دو دوسرے لیڈر وہاں پہ گئے انہوں نے اپنی بات وہاں پہ کرنے کی کوشش کی. پیپلز پارٹی کی طرف سے سب سے زیادہ شور شرابہ کیا گیا. ایک طرف نیر بخاری صاحب بولے دوسری طرف قائرہ صاحب بولے تیسری طرف چند صاحب بولے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کو ہرایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے. ایک طرف ان کی طرف سے شور شرابہ جاری تھا دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ گئے. ان کو کیا یقین دہانی کروانے کے لیے وہ گئے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد پیپلز پارٹی کو جیتا ہوا قرار دے دیا گیا. پیپلز پارٹی وہاں پہ حکومت کی نظروں میں الیکشن کمیشن کی نظروں میں جیت چکی ہے لیکن اب بھی وہاں پہ رزلٹ مکمل نہیں ہوئے. میں نے کہا کہ 11 بجے ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس موقع پر جو جیو کی خبریں ان میں بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ 9 نشستیں ہیں اور آزاد امیدواروں کی وہاں پہ 6 نشستیں ہیں. مسلم لیگ نون کی اب بتایا گیا کہ وہاں پہ 5 نشستیں ہو گئی ہیں. مسلم لیگ نون والے اسی پر ہی ماشاءاللہ سے بڑے خوش ہیں کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی جیت گئی. اب بجٹ میں ہمارا وہ ساتھ دے گی اور جس طرح سے 28ویں ترمیم کرنا یہ رجیم چاہتی ہے پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی کیونکہ پیپلز پارٹی کانوں تک راضی ہے کانوں تک خوش ہے. ادھر پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنائی گئی اور یہ چوتھی وہاں پہ حکومت ہے. وہاں پہ تحریک انصاف کی طرف سے اکثریت حاصل کی گئی تھی ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا. مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اس کے بعد پھر کسی اور کی حکومت آئی اس کے بعد پھر کسی اور پتہ نہیں نہ جانے وہاں پہ کتنی حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں. آج وہاں پہ چوتھی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے اور جس طرح سے انتشار وہاں پہ نظر آ رہا ہے اس حوالے سے ہمیں محتاط ہو کے بات کرنی ہے. وہاں پہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا ان کی طرف سے ایک سب سے بڑا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر یہ 12 نشستیں ہیں ان کی مہاجرین کی کشمیریوں کی نشستیں انہوں نے کہا کہ ان کو ختم کیا جائے. یہ معاملہ پارلیمنٹ کی طرف سے یا پھر وہاں پہ جو وزیر اعظم ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں لے جایا گیا. سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ اس کی طرف سے کہا گیا کہ 12 نشستیں اگر ختم کرنی ہے جو پاکستان میں موجود ہیں تو اس کا فیصلہ وہاں کی پارلیمنٹ کر سکتی ہے وہاں کی اسمبلی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. جبکہ ان کی طرف سے ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہی سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ 12 نشستیں ختم کی جائیں. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ 12 نشستیں ختم کی جائیں. تو ویسے ان کے مطالبے پر پہلے تو ہم بھی کہتے تھے کہ ان کا یہ جائز مطالبہ نہیں ہے لیکن جب باریک بینی سے دیکھا گیا کہ 12 لوگ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لاہور میں ہے کوئی کراچی میں ہے کوئی پشاور میں ہے کوئی گجرانوالے میں ہے کوئی سیالکوٹ میں ہے وہ انتخابات یہاں سے لڑتے ہیں وہاں پہ جا کے وزیر بھی بنتے ہیں
आज़ाद कश्मीर में 8-9 वज़रा का तल्लुक आज भी पाकिस्तान के इलाकों से है, उनका तल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के कई शहरों में वो रहते हैं। लेकिन जब इंतखाबात के बाद असम्बली बन जाती है, हुकूमत बन जाती है, तो ये वहाँ पे चले जाते हैं। किस लिए चले जाते हो सकता है कि इस दौरान भी ये पाकिस्तान में ही मौजूद होते हों, लेकिन असम्बली के इजलास के लिए वहाँ पे ये ज़रूर चले जाते हैं, मौजूद होते हैं। ये लोग जब पाकिस्तान आए थे महाजिर के तौर पर, तो वहाँ पे हालात इतने ज़्यादा मखदूश थे कि वहाँ पे इनका रहना मुमकिन नहीं था। कुछ लोग बैरून मुल्क भी चले गए, पाकिस्तान भी आ गया, लेकिन सारे के सारे पूरा का पूरा कश्मीर खाली नहीं हुआ था। वहाँ पे कश्मीरी मौजूद हैं, जैसे भी हालात थे, हैं और रहेंगे, वहीं पे वो लोग मौजूद रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। इस चीज़ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये लोग पाकिस्तान में पूरा मंत्री से रह रहे हैं और इंतखाब में हिस्सा लेते हैं, वजीर भी बनते हैं और वहाँ पे असम्बली के मेंबर भी बनते हैं। आजकल वहाँ पे सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है, इतनी ज़्यादा मखदूश नहीं है, तो फिर ये वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे इलेक्शन लड़ें। कहा जाता है कि हमारी पाकिस्तान में हुकूमतें इनको कंप्रोमाइज पर बड़ी आसानी के साथ ले आती हैं, अपनी बात मनवा लेती हैं। हुकूमत जैसा भी काम लेना चाहे इनसे ले सकती है। वैसे तो हमारी हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे तो ना सही, लेकिन उनमें से ज़्यादा को कंप्रोमाइज पर आमादा किया जा सकता है, क्योंकि सारे मामला पाकिस्तान ही से कंट्रोल होते हैं। और एक आज़ाद कश्मीर का वजीर भी बना दिया गया है, वो मामलात को देखता है। एक कश्मीर कमेटी भी मौजूद है, उसके तो इतने ज़्यादा हो सकता है कि वहाँ पे मुदाखलत ना हो, लेकिन वहाँ का जो वजीर है वो सारे मामलात को देख सकता है। बाहर इलेक्शन कमेटी वालों का ये मुतालबा था, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी उनके कई मुतालबात थे, तो उनकी हुकूमत कहती है इनके 38 मुतालबात है, जिनमें से 36 हमने तस्लीम कर लिए। इसके बावजूद भी ये हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। इनकी तरफ से अजीबो गरीब किस्म के मुतालबा सामने आ जाते हैं और फिर ये एहतजाज भी करते हैं। इनकी तरफ से एहतजाज के लिए तारीख का ऐलान किया गया था 9 जून, लेकिन उससे 4-5 रोज पहले ही वहाँ पे क्रैकडाउन हो गया। वहाँ पे इनका एक नौजवान भी सिक्योरिटी अदारों की फायरिंग से जान बहक हो गया और ये खबरें भी आई कि 11 रेंजर के एहलकारों को इनकी तरफ से हरमाल बना लिया गया। उनके बारे में कोई खबर नहीं है कि उनको रिहा कर दिया गया है या बदस्तूर इनके पास ही मौजूद हैं। लेकिन खतरनाक खबर यह है कि गुज़श्ता रात को वहाँ पे कहा जाता है कि एक्शन कमेटी की तरफ से इनके अनासर की तरफ से, शरपसंद अनासर की तरफ से फायरिंग की गई और सिक्योरिटी के 4 अफराद को शहीद कर दिया गया। ये इंतहाई ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। 4 लोग तो शहीद हो गए, सिक्योरिटी वाले शहीद हो गए, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद 20 बताई जा रही है। तो बाकी वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कर्फ्यू, लेकिन हमारे मीडिया की तरफ से ये बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अजीबो गरीब किस्म की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। वहाँ पे जिस तरह से सिक्योरिटी की तरफ से इन पर हमले किए जा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं। लेकिन हमारा जो रेगुलर मीडिया है, हमारे जो टीवी चैनल, उन पर कहा जा रहा है कि वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, किसी किस्म की कोई हड़ताल नहीं है। कर्फ्यू तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे बाजार खुले हुए हैं, बाजारों में गहमा गहमी है, वहाँ पे तिजारती मराकज में भी कारोबार हो रहे हैं। तो गोया हमारे मीडिया की तरफ से सब कुछ बेहतर दिखाने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल इंतहाई ज्यादा मखदूश है, अल्लाह करे के मामला किसी तरफ चले जाएं। आपके सामने एक अखबार की मैं खबर रख लेता हूँ। रावलाकोट कालादम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 20 जख्मी हो गए। कालादम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद ने एहतजाज के नाम पर जमा होकर ड्यूटी पर मौजूद कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को मनसूबाबंदी के तहत फायरिंग का निशाना बनाया। CMH पर हमला कानून की संगीन खिलाफ वर्जी और मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की कार्रवाई है, किसी जत्थे को अमन व अमान खराब करने नहीं देंगे। IG आज़ाद कश्मीर की तरफ से ये कहा गया है। चलते चलते ये बात भी कर लें कि इसराइल और ईरान की फिर से जंग शुरू हो गई है। पहले ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला किया गया। हमला इसलिए किया गया कि इसराइल की तरफ से बैरूत पर हमले पे हमला हो रहा था, वहाँ पे शहादतें हुई, तो ईरान की तरफ से कई मरतबा मुतनबे किया गया था कि बैरूत पर, लबनान पर हमले बंद किए जाएं, लेकिन हमले बंद नहीं हुए। तो ईरान की तरफ से इसराइल पर हमले किए गए, मिसाइल दागे गए। इस पर सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया कि 1-2 रोज में हमारी डील हो जानी थी, हमारा मुआहदा हो जाना था, लेकिन इस हमले की वजह से मामला मजीद मुअख्खर हो गया है। उन्होंने ईरान को कहा कि बस इसके बाद कोई हमला ना किया जाए, आपने ये भी ज्यादती की है। इसके साथ उनकी तरफ से नेतन्याहू को कहा गया, सख्ती से कहा गया कि आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आना चाहिए। ईरान की तरफ से हमला किया गया, ईरान को हमने समझा दिया वो आइंदा हमला नहीं करेंगे। हमारी यही ख्वाहिश है, कोशिश है कि ईरान आइंदा हमला ना करे, आपने बिल्कुल हमला नहीं करना। ये ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को, इसराइल की हुकूमत को कहा गया। इसके बावजूद भी इसराइल ने ईरान पर हमला
حملہ کر دیا، ایران کی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، گویا ایک مرتبہ پھر جنگ شروع ہونے کو ہے، یا کہا جا سکتا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ خیر کرے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔